یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈیو پاکستان پشاور کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان کنزا ہما مجید۔ ناظرین، آج میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں جو موجود ہیں شخصیت ڈائریکٹر کمیونیکیشنز EPI خیبر پختونخوا اسد ضیاء، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں اہمیت یہ ہے کہ ہم آج اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیونیکیشنز EPI خیبر پختونخوا ہیں، ان سے جانیں گے کہ جو خسرہ اور روبیلا وائرس کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے قومی سطح پر بھی اور خیبر پختونخوا کی سطح پر، خیبر پختونخوا میں اس کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کیا چیلنجز ہیں جو پیش آتے ہیں EPI خیبر پختونخوا کو۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو انتظامات ہیں جو 17 نومبر سے مہم شروع ہوئی ہے اور 29 نومبر تک جاری رہے گی، اس حوالے سے EPI خیبر پختونخوا کے انتظامات کیا ہیں؟ جی بالکل، اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے بہت ساری محنت کی ہے، اور ہم جو ہماری پریپریشن ہے اس میں ہم نے ہر ایک مکاتب فکر کے لوگوں کو اس میں انوالو کیا ہے۔ اس میں ہم نے سٹارٹ جو لی تھی وہ ہم نے جرنلسٹ کے ساتھ ہم نے اورینٹیشن سیشنز کی، علماء کے ساتھ، اسی طرح جو CSOs ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ایون ہم نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کو بھی بلایا تھا تاکہ ہمارا جو میسج ہے وہ عام لوگوں تک پہنچے، ہر ایک تک پہنچے۔ اور ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اس مہم میں کوئی بھی بچہ ویکسین بغیر نہیں رہے گا۔ یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں جب پولیو وائرس کی ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بات آتی ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، علماء کا بھی ہم نے دیکھا، جرنلسٹ کو بھی دیکھا، لیکن ابھی آپ نے جو بات کی یہ ایک نئی بات ہمارے سامنے آئی کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھی آپ نے انگیج کیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انگیج کر کے ان کو آن بورڈ لے کے اس کا امپیکٹ کتنی حد تک بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اب چونکہ چیزیں بہت ماڈرن ہو چکی ہے، لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، اور یہ ہم نے میپنگ کی پہلے کہ ہم دیکھیں کہ کتنے مؤثر ہمارا جو پیغام ہے اور مؤثر لوگ ہیں ان کے تھرو ہم کمیونٹی میں جائیں۔ تو پہلے ہم نے اس کی میپنگ کی، ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، خواہ وہ یوٹیوب پہ ہے، ٹک ٹاک پہ ہے، فیس بک پہ ہے، یا جو بھی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، اس میں ہم نے دیکھے کہ اس کے کتنے فالوورز ہیں، لوگ اس کو کتنا فالو کر رہے۔ تو پھر ہم نے ان لوگوں کو اسپیشل اس کے لیے ہم نے ان کی لسٹنگ کی اور ہم نے بلایا، اور ان کے ساتھ ہماری جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی باقاعدہ اورینٹیشن سیشنز ہوئی، اور ان کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی جو کنٹینٹ تیار کرتے ہیں اس میں آپ یہ میسج بھی انکلوڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ میڈیا کو آپ نے انگیج کیا، علماء کو انگیج کیا، تو آپ کے سامنے EPI کے سامنے جو ہے وہ کیا ایسے چیلنجز سامنے آئے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ کیا ایسے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے مہم میں جو ہے ڈسرپشن ہوتی ہے یا منفی پروپیگنڈا کو جگہ ملتی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے جو آ رہے ریفیوزل اس کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں ڈیمانڈ بیس ریفیوزل ہے، اس میں ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، اسی طرح جو پروپیگنڈاز ہے، رومرز ہے، وہ ساری چیزیں کو ہم نے دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو پھر اس کی ہم نے ترتیب دی، اور پھر ہم نے اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا۔ تو ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو غلط انفارمیشن ہے جو عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کیا ہے، تو اسی لیے ہم نے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بلا لیا، جی، اور ہمارے جتنے جو ہمارے بڑے اور سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے تھرو ہم نے سیشنز کروائے تاکہ ایک ایک چیز کلیئر ہو جائے۔ ہم نے بار بار جو ہماری اورینٹیشن سیشنز تھی اس میں ہم نے بار بار جو پارٹیسپینٹ تھے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی میسج یا کوئی غلط انفارمیشن ایسا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو ایک بہت اچھا فورم ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کے جتنے کویسچنز تھے، جتنے ان کی جو غلط انفارمیشن تھی وہ ہم نے کریکٹ کی، اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ اگر یہ لوگ اپنے ذہن کو کلیئر کر دیں تو ان کی جو میسج ہے وہ کلیئرلی پھر لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ ہماری کوشش تھا، اور اس میں ہم نے زیادہ تر مطلب ہم کامیاب رہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ہماری پری کمپین کی تیاریاں تھی اس میں جتنے بھی لوگوں کو ہم نے انوالو کیا تھا وہ سارے اپنے اپنے
تھرو وہ لگے ہوئے ہیں، وہ میسج کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کامیاب بھی انشاءاللہ جی ہوگا، اس کا بالکل۔ امپیکٹ آئے گا۔ ہوں، یہ مجھے بتائیے گا، ایک بڑا دلچسپ سا سوال آیا میرا ہوں، دماغ میں، پولیو ویکسین کے حوالے سے تو ہمارے ہاں جو ریفیوزل ہوتا ہے یا جو ایک مس لیڈ کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہو جائے۔ ہوں۔ یہ بتائیں کہ خسرہ اور روبیلا وائرس کی جو ویکسین ہے یا حفاظتی ٹیکے ہیں، ان کے حوالے سے کیا ایسے گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں؟ یہ تو چونکہ ہماری روٹین کا بھی حصہ جی جی ہے، لیکن ابھی کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے اس سال، اور یہ صرف کے پی سے نہیں، تھرو آؤٹ دا کنٹری دیکھے پورے ملک پوری دنیا میں اس کی آؤٹ بریک چل رہی ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کی ضرورت سمجھی کہ ہم اس چیز کو کور کریں۔ باقی جو آپ نے بات کی، اس میں سچ کوئی اس طرح کی ہمیں وہ چیلنجز نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر ایک بچے تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ وائرس چونکہ پھیلتی ہے، جی تو اگر ایک گاؤں میں یا ایک سراؤنڈنگ میں ایک بچہ بھی رہ جائے اور اس میں یہ وائرس پایا جائے تو وہ پورے اس چیز کو متاثر کر سکتی ہے۔ صحیح تو اس سچ کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں تھا، جی۔ لیکن ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر ایک بچے تک پہنچ جائے اور ہر ایک بچے کو ہم سیف رکھیں۔ یہ جو موجودہ مہم ہے 17 نومبر سے ہوں۔ 29 نومبر تک، اس میں آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا کورس آف ایکشن ہے ای پی آئی خیبر پختونخوا کا، کتنی ٹیمز ہیں، وہ کس طرح سے بچوں تک پہنچیں گی، کیا طریقہ کار ہے؟ اس کی جو ایج لمٹ ہے وہ تو 6 ماہ سے لے کر 5 سال تک کے بچے ہیں، اور اس میں جو ہماری ٹیمیں تشکیل ہوئی ہے وہ 6500 کے قریب ہماری ٹیمیں تشکیل ہوئی ہے، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہماری موبائل ٹیمز بھی ہے 215، اور اسی طرح آؤٹ ریچ ٹیمز بھی ہے۔ ہماری روٹین میں تو یہ ہے کہ وہ پک سنٹر پہ ہماری ٹیمیں ہوتی ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کو ویکسین لگائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے اس میں ہم جا رہے گھر گھر جا رہے، مطلب اس میں ہم کمیونٹی سینٹرز میں، اسکولز میں، حجروں میں، جماعتوں میں، جو مساجد ہے اس میں ہماری ٹیمیں جاتی ہے، وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے، ہماری سوشل موبلائزیشن کی ٹیمیں ہیں، وہ سوشل موبلائزر ہے، وہ اس سے پہلے جاتی ہے گھر گھر اور ان لوگوں کو موبلائز کرتی ہے تاکہ وہ پیرنٹس کو کنونس کر لے، اور پھر وہ اپنے بچوں کو اسی ٹیموں کے وہ لے آئے اور اس کو ویکسین لگائے۔ ٹھیک ہو گیا، اور یہ بھی مجھے بتائیے گا، آپ نے جیسے کہا کہ حجروں میں بھی جا رہی ہیں ٹیمز اور گھر گھر بھی جا رہی ہیں، فکس ٹیمز بھی ہیں، موبائل ٹیمز بھی ہیں، جی اور کوشش یہی ہے ای پی آئی خیبر پختونخوا کی کہ ہر بچے تک پہنچا جائے اور اس کو حفاظتی ٹیکہ لگے۔ جی اب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولیو ویکسین کی مہم ہوتی ہے، بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پولیو اہلکار یا پھر جو پولیو اہلکار کی سیکیورٹی پہ مامور جو ہمارے پولیس کے جوان ہوتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب جو یہ خسرہ اور روبیلا وائرس کی مہم چل رہی ہے، کیا ان سوشل موبلائزرز اور ان ٹیمز کی سیکیورٹی کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں ای پی آئی کی جانب سے؟ دیکھیے جی، میں نے جو پہلے بھی عرض کیا، یہ روٹین کا ہمارا حصہ ہے اور اس طرح کی کوئی چیلنجز نہیں ہے، بس اس میں ہمارا جو مین چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک بچے تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہر ایک کو پتہ ہے اور ہر ایک پیرنٹس کو اس کا علم ہے، کیونکہ یہ مطلب کوئی مہینے یا سال سے نہیں ہے، یہ تو چلتا آ رہا ہے۔ تو ایز سچ اس طرح کی کوئی چیلنج نہیں ہے، ہمارے ساؤتھ کے پی میں تھوڑا سا ایشوز ہے، لیکن وہ لوگ اپنی طرف سے وہ ہینڈل کر رہے، تو اس طرح کی کوئی ایشوز ہمیں یا چیلنجز نہیں ہے۔ آخر میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ ای پی آئی خیبر پختونخوا کہ اس وقت آپ نمائندے کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ پشتوں میں والدین کے لیے یہ پیغام دیں، خسرہ روبیلا وائرس کے خلاف جو مہم چل رہی ہے ویکسینیشن، اس کی آگاہی کے حوالے سے اگر پیغام دے دیں تو۔ ٹھیک ہے، میں پشتو میں دے دیتا ہوں کہ دا ویکسین چې کوم دی نو د شپږو میاشتو نه تر 15 کالو پورې هر هغه ماشوم چې ستاسو په کور کې دی، ستاسو په سراؤنډنګ کې دی، ستاسو په چاپیرچل کې دی، چې هغې ته دا ویکسین ولګي او د خسره چې کوم خطرناک بیماری ده چې د هغې نه دی بچ کړی شي۔ دا ویکسین بالکل فری دی، بالکل مفت دی، او ستاسو کورونو ته په خپله ضروري زموږ ټیمونه درځي، تاسو هغې سره مرسته وکړئ، دا ویکسین ولګوئ، ځکه چې د دې بیا کوم دا چې چاته یو پیره وشي نو هغې ته بیا ډېر زیات مسلې او خدای دې نه کړي، ځکه چې د دې نه دې کال څه ډیتس هم شوي دي، نو خدای دې نه کړي چې ستاسو ماشومان هغه سټیج ته ورسي، نو د هغې نه مخکې تاسو دا ویکسین ولګوئ۔ زموږ تاسو ته دا درخواست دی چې دا فری آف کاسټ دی، هیڅ قسم تاسو ته څه مسله به پکې نه
نو زموږ ټیمونو سره تعاون وکړي او دا ویکسین ولګوي، خپل بچي د دې خطرناکې بیمارۍ نه بچ کړي. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا اور اتنا اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دینے کا. ناظرین، جیسے کہ اسد نے بھی کہا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمیونیکیشنز EPI خیبر پختونخوا ہیں، اور ایک بار پھر پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ان موذی بیماریوں سے بچانے کے لیے جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان کو ضرور لگوائیں. جو مہم چل رہی ہے خسرہ اور روبیلا وائرس کے خلاف، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے محفوظ کریں اور ان کے مستقبل کو بہتر بنائیں. بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.